الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ گزشتہ کل لاہور کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک بہن نے عربی عبارات پر مبنی لباس زیب تن کیا تھا۔ اس کو کچھ جنونیوں نے، کچھ مجنونیوں نے قرآن کریم کی آیات سمجھ کر گستاخی کا الزام لگا دیا اور اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ اس بہن کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا۔ لوگ اس کے در پہ ہو گئے، اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اس کو مارنے کے لیے، جان سے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مقامی انتظامیہ نے خیر بڑی حفاظت کے ساتھ، بڑی سیونگ کے ساتھ اس کو ایک مقام پر منتقل کیا، اور جب اس کے کپڑوں پر غور کیا تو اس میں عربی عبارت تو لکھی تھی، لیکن عربی میں حلوہ لکھا تھا۔ حلوہ کہتے ہیں عربی میں خوبصورتی کو کہا جاتا ہے، مٹھاس کو کہا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو قرآن کریم کا ٹائٹل دے کے، قرآن کریم کا نام دے کر گستاخی کا الزام لگایا، پھر اس کو مارنے کی کوشش کی، اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی، اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، لیکن اس میں کوئی ایسی نہ آیات لکھی تھی، نہ حدیث لکھی تھی، نہ کوئی ایسی بات لکھی تھی کہ جس میں گستاخی کا الزام لگایا جا سکے۔ صرف ایک عربی میں حلوہ لکھا تھا۔ ایک تو تصویر آپ نے یہ دیکھی ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ تصویر اور یہ ویڈیو یہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، ٹاپ ٹرینڈ بن چکی ہے۔ لیکن اس طرف کی تصویر بھی آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، جب کوئی اس دنیا سے چلے جاتا ہے، اس کو غسل دے کر، کفنا کر، ہم جو اوپر چادر چڑھاتے ہیں، اوپر جو چادر رکھتے ہیں، ہمارے دیہات میں، ہمارے شہروں میں، اکثر علاقوں میں، میں نے دیہات میں بھی دیکھا، میں نے شہروں میں بھی دیکھا کہ اس چادر کے اوپر واضح طور پر صرف عربی عبارت نہیں بلکہ واضح طور پر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوتی ہیں، اور صرف ایک آیت نہیں، 2 آیتیں نہیں، 3 آیتیں نہیں، بلکہ کلمہ طیبہ بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ واضح طور پر لکھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ کسی کا کوئی ایکشن نہیں، یہاں پہ کوئی کسی کی غیرت نہیں جاگتی، یہاں پہ کوئی جنونی اٹھ کر اس کو غلط نہیں کہتا، یہاں پہ کوئی اٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ یہ قرآن کریم کی گستاخی ہے۔ وہاں پر تو ایک دم حکم لگا دیا، یہاں پر حکم کیوں نہیں؟ ذرا اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اس نے جسم کے اوپر کپڑے پہنے تھے، اس میں عربی عبارت لکھی تھی، اس میں کوئی قرآن کریم کی آیت نہیں تھی، کوئی حدیث نہیں تھی، کوئی گستاخی نہیں تھی، صرف حلوہ لکھا ہوا تھا، لیکن یہاں پہ واضح طور پر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے اوپر کسی کا کوئی ری ایکشن نہیں، اس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرتا، اس کے اوپر کسی کا کوئی ضمیر نہیں جاگتا۔ یہ بہت افسوسناک خبر ہے۔ اس کے اوپر اگر غور کریں تو ہم خود جو خلاف شرع کام کرتے ہیں اس کے اوپر ہم غور نہیں کرتے، لیکن دوسروں کی خلاف شرع کام نہیں بھی ہوتا اس کے اوپر ہم حکم لگا دیتے ہیں گستاخی کا، اس کے اوپر بے ادبی کا، بے حرمتی کا الزام لگا کر اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ بڑی سوچنے کا مقام ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر ایکشن لیا جائے، سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھایا جائے، سوچ سمجھ کر کسی کے اوپر گستاخی کا الزام لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔